انہوں نے دیکھیں ہم سب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کرتا ہے نا کہ کوئی ہمارے پاس بھی تبرک ہو، کوئی ہمارے پاس بھی لنگر ہو. سمجھ حدیث شریف پڑھیں تو پھر ہی آتی ہے کہ سرکار نے یہ ادا کس واسطے ادا فرمائی ہے. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا نازنین ہے، اسے قیامت تک اپنے آنے والے ہر غلام کی خبر بھی تھی. اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا کتنا احساس ہے. آب زمزم جا کے پی لینا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن جو میں آپ کو آج بات سنا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اللہ تعالیٰ سرکار کا صدقہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اور پھر دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو مجھے یہ سعادت عطا فرمائے. اگر آج کی یہ دو چار باتیں سن کے آپ کو آپ کے دل میں ایک اور زیادہ آب زمزم شریف سے محبت پیدا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری قبولیت ہے. بڑا صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. سرکار نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ تجھے قرآن کا فہم دے دے. قرآن کی سب سے پہلی تفسیر اس صحابی رسول نے بیان فرمائی ہے. چھوٹا صحابی نہیں، چھوٹی روایت نہیں، چھوٹا راوی نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما. آپ کہتے ہیں سرکار ایک دن صحن حرم میں تشریف لائے، مکہ شریف صحن حرم میں تشریف لائے. سرکار معمولات مبارک فرمانے کے بعد طواف مقام ابراہیم پہ دو نفل سارا کچھ کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے جہاں آب زمزم شریف ہے. سرکار نے فرمایا پانی پینا ہے. غلاموں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے مبارک میں، پیالہ شریف میں سرکار کو آب زمزم شریف پیش کیا. ایک پیالہ ہے، ایک ہے ڈول، کہ ڈول تھا اور سرکار کے لیے وہ ڈول نکالا گیا، اس میں سے سرکار نے پانی لیا، سرکار نے نوش فرمایا، پانی نوش فرمایا. آدھا پیالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کا پی لیا، آدھا رہ گیا. سرکار نے اس آدھے پیالے کو اس ڈول میں ڈال دیا، ڈول میں، اور سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اس پانی کو واپس آب زمزم کے کنویں میں ڈال دو. تیرے اور میرے دل میں جو آب زمزم سے محبت ہے نا، یہاں اشاق کی بستی والوں نے یہاں نکتہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں پانی تو آج بڑے بڑے مہنگے پانی، یہ بڑے بڑے جو کرکٹر اور بڑے بڑے کھلاڑی جو پانی پیتے ہیں نا، آپ اگر وہ سرچ کریں تو ان کی وہ ایک پانی کی بوتل کی قیمت آپ سن کے آپ پریشان ہو جائیں. تجھے مجھے اگر فری میں مفت میں رب جنت کا پانی پلا رہا ہے، اس کریم کا بھی کروڑ بار شکر ہے. مگر میں قربان جاؤں اے نازنین تیری عظمت اور تیری شان پر، تو نے ان غریبوں کے بیٹوں کی کیا لاج رکھی ہے. اس کریم کو پتا تھا کہ یہ جو میرے غلام ہیں، یہ جو میرے صحابہ ہیں، انہوں نے تو مجھے دیکھا، اور کبھی میں دودھ کے پیالے میں ہاتھ رکھتا ہوں تو دودھ 70 صحابہ پی جاتے ہیں. کبھی حدیبیہ کے مقام پر پانی نہیں ہوتا تو میری انگلیوں سے چشمے بہہ نکلتے ہیں اور یہ میرے غلام پانی پی لیتے ہیں. حضرت جابر سے کسی نے پوچھا 1400 نے پانی پیا تھا؟ کہنے لگے 1400 وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اور ان کے جانوروں نے پانی پیا، مگر یہ کوئی محدود نہ کر، میرے مصطفیٰ کا لنگر ہے. رب کعبہ کی قسم 1,00,000 غلام بھی ہوتا تو سرکار کا پانی کبھی ختم نہ ہوتا. پانی وجود سے، جسم میں نازنین سے میرے آقا کے ہاتھ چشمہ بہا. فن فجرت من حسنتا، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ، ان کی قوم نے نا پانی مانگا، انہوں نے کہا منو سلوا تو آ گیا، جنت کا کھانا تو آ گیا، پانی کس نے دینا ہے؟ آپ نے ایک پتھر پہ اپنا عصا مارا، فن فجرت من حسنتا اشارہ، اس میں سے 12 چشمے نکلے. پہاڑوں سے چشمے تو نکلتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دکھائیں کوئی نبیوں میں بھی ایسا کہ جو ایسے ہتھیلی کرے تو ان ہتھیلیوں سے پانی کے چشمے بہ نکلیں. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. خدا کی عظمت اور شان پہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا پانی ختم ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، پانی تو پھر جا کے وہیں ملے گا جہاں پر پانی ہوگا. سرکار نے فرمایا اچھا پانی نہیں ہے، یہ میرے کریم آقا نے ایسے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے کیا، یہ جو انگلیوں کے درمیانی حصہ ہے نا، اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے ہاتھوں سے وہ لنگر نکلا، ہم نے وہ مشروب پیا. وہاں تھے ہی 1400، لاکھ بھی ہوتے تو حضور کا وہ پانی ختم نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے یہاں پر لکھا ہے، کوئی بندہ راہ جاتے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، آب زمزم بھی عزت والا پانی ہے، اور جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کو آب کوثر کہتے ہیں. کوثر کا تو پتہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہنے لگے نہ آب کوثر کی وہ شان ہے، نہ آب زمزم کی وہ شان ہے. جو پانی حضرت محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے، روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضرت آپ نے بڑی بات کر دی، وہ جنت کا چشمہ، یہ زمین پر جنت کا چشمہ، آپ کہتے ہیں ان دونوں چشموں سے وہ پانی افضل ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا. تو حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
آب زمزم وہ بھی حضور کے صدقے سے ملا، جنت کا چشمہ، جنت کے اندر آب کوثر کی نہر وہ بھی حضور کا صدقہ، پوری جنت کے مالک میرے آقا ہیں، اور زمین کے اندر آب زمزم کے مالک بھی حضور ہیں۔ تو جو پانی حضور کی ہتھیلی سے نکلا وہ تو حضور کے وجود سے نکلا، جو چیز حضور کے جسم سے مس ہو جاتی ہے کائنات میں بے مثال ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو آب کوثر اور آب زمزم، میں امام احمد رضا کہتا ہوں اس پانی کی مثال نہ جنت میں ہے نہ دنیا میں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، کہتے ہیں اللہ نے حضرت محمد کی جان کی قسم اٹھا کے بتایا ہے، اے محمد تیرے رب کو تیری جان کی قسم، جس محمد کی جان کی قسم رب اٹھائے تو اس کے ہاتھوں سے جو پانی نکلے وہ بے مثال ہے۔ آب زمزم بھی رب تیرے مقدر میں کرے اور قیامت کے دن آب کوثر بھی رب تیرے مقدر میں کرے۔ سرکار نے فرمایا آب زمزم پینے والوں کو خوشخبری ہو، جیسے دنیا میں آب زمزم پیتے ہیں قیامت کے دن آب کوثر بھی اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اچھا صحابی حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے آب زمزم پی لیا، آدھا پیالہ ابھی پانی موجود تھا، سرکار نے ڈول میں اس کو ڈالا اور فرمایا اس کو آب زمزم میں جا کے ڈال دو، اس کو آب زمزم میں جا کے ڈال دو۔ آج تک اگر مجھے تجھے آب کوثر پینا نصیب ہے تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کر، تجھے بھی وہ آب کوثر آب زمزم نصیب ہے جس کو میرے محمد مصطفیٰ کی لعاب دہن لگی ہے۔ سرکار نے اس کنویں کے پانی کو قیامت تک کے لیے باعث برکت فرما دیا ہے، وگرنہ کیا بات ہے کہ سرکار فرمائے پانی نکالو، پانی پیش کیا گیا، حضور نے پانی پیا، آدھا پیالہ پیا ہے، آدھا ابھی موجود ہے، سرکار نے فرمایا اس کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ تو پھر بتاؤ قیامت تک کے لیے وہ لنگر جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ تو حج کر کے آتا ہے، تو عمرہ کر کے آتا ہے، تیرا چہرہ خوشبودار ہوتا ہے، تیرا چہرہ نور والا ہوتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری عبادت کی برکت ہے، تیری نمازیں ہیں؟ نمازیں تو آج تجھے کھڑا کر کے پوچھے کہ نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے شاید تجھے پتہ بھی نہ ہو۔ وہاں مسافر بندہ مقیم اور مقیم والا مسافر، بعض کو تو یہ اپنے احرام باندھنے کی حد کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ غلطیاں کوتاہیاں تو ہر بندے سے ہو جاتی ہیں، بندے احرام کی حالت میں یقین مانیے جا کے وہ غلاف کعبہ کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا جیتتی صرف محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں دم پڑ گیا یار، دم پڑ گیا، نہیں پڑنا چاہیے تھا، اچھا چلو دم دیتے ہیں، اس کی قربانی دیتے ہیں، لیکن جب پوچھے کہ ہاں بدلے میں کیا ملا، کہتے ہیں بدلے میں یہ ملا آب زمزم پیا ہے اور جی بھر کے پیا ہے۔ اور جب بھی معتمر سے حاجی سے آپ پوچھیں کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر ناز کیا جا سکے، وہ کہتا ہے حضور کا روزہ دیکھا ہے، کعبہ شریف دیکھا ہے، آب زمزم پیا ہے۔ آب زمزم ہم نہیں پیتے، ازل سے جن کے مقدر میں ہے حضور کا صدقہ اللہ انہی کو ہی آب زمزم پلاتا ہے۔ اچھا آپ یہاں آ کے جس کو آب زمزم دیتے ہیں اس کے بارے میں آقا نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جس بندے نے کھڑے ہو کے آب زمزم کعبے کی طرف منہ کر کے پیا، در حقیقت اس نے اللہ کے اس پانی کو عزت دی، جس نے آب زمزم کی عزت کی اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پانی کی یہ شان ہے، اور اس سے بڑی کوئی تمہید، کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آب زمزم کے کنویں میں حضور نے اپنا باقی ماندہ پانی جو ہے اس میں ڈلوایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے دفعہ اپنا لعاب اقدس جو حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالیں تو حضرت علی کی بینائی بالکل ٹھیک ہو جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ باہر ہو، ان کی آنکھ میں رکھیں تو آنکھ بالکل تندرست ہو جائے۔ بے شمار معجزات ہیں۔ سرکار نے اپنا لعاب اقدس ایک دفعہ، حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی کہتے ہیں سرکار نے آب زمزم کے کنویں شریف میں اپنا لعاب اقدس ڈالا، کہتے ہیں کہ اس دن رب کی قسم کھا کے مبالغہ نہیں، کہتے ہیں کہ آب زمزم کے اندر کستوری یا کستوری سے بڑھ کر خوشبو پیدا ہو گئی، ہم سمجھ گئے کہ آقا نے ہمیں ہی نہیں قیامت تک کے غلاموں کو یاد رکھا ہے۔ آج اگر تو اور میں آب زمزم پی کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے نا اور سرور نصیب ہوتا ہے، یہ نہ سمجھا کر کہ یہ محض کوئی دنیا کی نعمت ہے، نہ یہ جنت کا پانی ہے، یہ بھی فابہہ، یہ حرم صحن حرم کا پانی ہے، یہ بھی فابہہ، لیکن یہ بھی یاد رکھا کر کہ اس میں تیرے محبوب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی تاثیر ہے، سرکار کا لعاب اقدس اس کنویں میں اندر ہے۔ اللہ مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی، آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے ماں باپ کو یہ پانی، یہ نعمتیں پھر سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ